مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تمام احباب بآواز بلند نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی آل اطہار کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا جد الحسن والحسین۔ حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے جو واجب الوجود اور موصوف بالذات ہے۔ ساری کائنات میری اللہ وحدہ لا شریک کی محتاج ہے اور میرا پاک رب ساری کائنات سے بے نیاز ہے۔ بے حد درود و سلام امام الانبیاء خاتم النبیین شفیع روز جزا سید الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بیکس پناہ میں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے جمیع انبیاء کرام، اصحاب رسول، ازواج رسول، اجداد رسول، اولاد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر نسبت پہ بے حد درود و سلام۔ علی مرتبت قابل صد احترام ذی وقار علماء کرام، مہمانان گرامی، تمام برادران اسلام، آج کا یہ پروقار اجتماع ہمارے نہایت ہی محبت کرنے والے جناب رانا محمد اصغر رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کی روح کے اصال ثواب کے لیے، درجات کی بلندی کے لیے ان کے ورثاء نے، صاحبزاد خان، رشتہ داروں نے منعقد کیا۔ ہماری دعا ہے کہ میرا پاک رب نبی علیہ السلام کے صدقے ان کے درجات کو بلند فرمائے، ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ بتقاضۂ بشریت جو لغزشیں، جو کوتاہیاں، جو سستیاں ہوئیں، میرا پاک کریم رب اپنے نبی علیہ السلام کے صدقے ان کو معاف فرمائے اور ان کی نیکیوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرماتے ہوئے اجر عظیم عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ حضرات ذی وقار، بخشش ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ میرا مالک کریم، میرا رب ذوالجلال، وہ جو مالک یوم الدین ہے، وہ مجھے بخش دے، مجھ پہ رحمت کرے، مجھ پہ اپنا فضل فرمائے اور میری بخشش جو ہے وہ میرا رب فرما دے۔ تو حضرات ذی وقار، اس کے لیے میرے اللہ وحدہ لا شریک نے کچھ اصول، کچھ احکامات، کچھ چیزیں قرآن و سنت میں بیان کر دی ہیں کہ ایک شخص کی بخشش کیسے ہوگی اور اس کی بخشش کا طریقہ کیا ہوگا۔ وہ طویل بحث ہے کیونکہ اتنا وقت نہیں کہ میں ساری چیزیں ڈسکس کروں، لیکن چند چیزیں میں آپ کے سامنے آج عرض کروں گا جو ہمارے لیے بھی ایک قرآن و سنت سے ہدایت اور رہنمائی کا طریقہ ہوگا۔ سب سے پہلی بات یہ کہ بخشش اللہ سے مانگنی پڑتی ہے اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہم کیونکہ سب گناہ گار ہیں، زندگی میں بلوغت کے بعد ہم بعض اوقات ہمارے قدم ڈگمگا جاتے ہیں، ہم راہ ہدایت سے بعض اوقات ہٹ جاتے ہیں اور شیطان کے شکنجے میں چلے جاتے ہیں اور ہم اپنی زندگی کو اسی طرح چلاتے رہتے ہیں۔ کبھی کبھی خیال آتا ہے، ہمارے ضمیر سے یہ آواز اٹھتی ہے کہ جو ہم کر رہے ہیں یہ رستہ بھی درست نہیں، یہ اللہ کی رضا بھی نہیں ہے اور ہم گناہ کی زندگی گزارتے ہیں۔ احباب ذی وقار، پھر وہ جو آواز ہمارے اندر سے اٹھتی ہے وہ بھی اللہ کی خاص رحمت ہوتی ہے کہ جو ہمیں خود ہمارے اندر ایک علامت، ایک سچویشن ہے، ہمارے دل کے اندر، ہمارے خیالوں میں اللہ یہ ڈال دیتا ہے کہ جب بھی کوئی شخص اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، اللہ کے رستے کو چھوڑ دیتا ہے اور شیطان اور بدی کے رستے پہ چلتا ہے تو اس کے اندر ایک احساس گناہ ضرور ہوتا ہے۔ وہ جو سینسٹیوٹی ہوتی ہے اس کے اندر اللہ نے رکھ دی ہے تو انسان اس کو محسوس کرتا ہے، تو لیکن ہم
اپنی کوشش سے اور شیطان کے اکسانی سے ہم اس کو دباتے رہتے ہیں، اس آواز کو باہر نہیں نکلنے دیتے، اس کو کوشش کرتے ہیں کہ چل آج کر لیں، پھر ابھی وقت پڑا ہے، ابھی بڑی جوانی پڑی ہے، ابھی تو بوڑھے ہونا ہے، تو پھر ہم اس کو وقت کو ٹال دیتے ہیں اور پھر اسی رستے پہ چلے جاتے ہیں۔ یہ رستہ ہمیں پھر اس طرح ہوتا رہتا ہے کہ گناہ اتنے زیادہ ہو جاتے ہیں کہ بعض اوقات ہوتا ہے کہ ہمارے دل بھی سیاہ ہو جاتے ہیں جب ہم کبیرہ پہ اس حد تک آگے چلے جائیں کہ ہمارے اندر وہ احساس گناہ بھی ختم ہو جائے، تو پھر سمجھ لیجئے ہم پورے شیطان خود بن جاتے ہیں، پھر ہمیں واپسی کا رستہ بھی نظر نہیں آتا، کیونکہ ہم سرکشی میں گناہ جو ہے وہ سرکشی اور بغاوت کی طرف لے جاتا ہے، اور باغی جو ہے اس کے لیے کوئی معافی نہیں ہوتی ہے، بلکہ بعض اوقات تو انسان کفر کی حد تک چلا جاتا ہے۔ میں ابتدا میں یہ جملہ ضرور کہہ دوں کہ جتنا بھی گناہ گار ہو، آسمان کے ستاروں کے برابر گناہ ہو، زمین کی ریت کے ذرات کے برابر بھی گناہ ہو، لیکن پھر بھی اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا، اس کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا۔ لیکن اگر وہ گناہ کفر میں بدل گئے، اگر گناہ گار مر گیا تو اس کے لیے نجات کا رستہ پھر بھی قائم ہے، جو میں آگے عرض کرتا ہوں۔ لیکن اگر حالت کفر میں مر گیا اور شرک میں مر گیا تو پھر یاد رکھیں مرنے کے بعد اس کے لیے زندگی میں موقع ہے کہ وہ توبہ کر لے کفر سے۔ وہ جو اللہ کے سوا کسی کو پوجتا ہے اس کو پوجنا چھوڑ دے، وہ جو اللہ کے سوا کسی اور کو الہ مانتا ہے اس کو ماننا چھوڑ دے، اور نبی علیہ السلام کو اللہ کا آخری نبی مان لے، تو یہ ہدایت کا رستہ اس کے مرنے سے پہلے اس کے پاس وقت ہے، موقع ہے کہ وہ اللہ سے سچی توبہ کرے، کفر سے اسلام کی طرف آ جائے۔ لیکن اگر اس کے باوجود اس نے ضمیر کی آواز کو دبا دیا اور دنیا کے لالچ میں اس نے اسی رستے پہ چلا رہا اور چلتے چلتے اس کی موت واقع ہوگی اس کفر کی حالت میں، تو پھر اس کے لیے کوئی نجات نہیں۔ یہ میرے اللہ کا وعدہ ہے، اللہ ہمارے گمان کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا، اللہ اپنے عدل یا اپنے فضل سے فیصلہ کرتا ہے۔ احباب ذی وقار، اس کے لیے قرآن نے واضح کہہ دیا وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، فرمایا کہ یاد رکھنا جب موت آئے نا تو وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تمہاری موت ایمان کی حالت میں ہونی چاہیے۔ اگر ایمان شرک و کفر میں مرا تو پھر کوئی بخشش نہیں ملے گی۔ اب یہ دنیا میں ہم بڑے طاقتور سمجھتے ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ جیسے یہ عدالتیں، یہ نظام ہمیں پکڑ نہیں سکتا، ہمیں جھکڑ نہیں سکتا، ہم نظام سے زیادہ طاقتور شخصیت ہیں، لیکن یہ ساری طاقتیں ختم ہو جاتی ہیں جب میرے رب کی کوئی شخص پکڑ میں آ جاتا ہے۔ پھر بڑے بڑے فرعون جنہوں نے خود کو اپنی عبادت کروائی، ان کے پاس بھی کوئی چارہ نہیں، جب رب کا حکم آ گیا تو پھر ان کو بھی جھکنا پڑے گا، کیونکہ قادر مطلق میرا اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ تو احباب ذی وقار، اس کفر کی حالت میں مرا تو کوئی نجات نہیں ہے، لیکن اگر گناہ ہو گئے چاہے وہ صغیرہ ہو یا کبیرہ ہو، تو صغائر کے متعلق تو یہ بھی حکم آتا ہے کہ جو شخص نیکیاں کرتا رہتا ہے میرے اللہ اس کے گناہوں کو مٹاتا رہتا ہے۔ حتیٰ کہ ہم وضو کرتے ہیں تو وضو کرنے سے جو اعضاء ہمارے وضو سے گیلے ہوتے ہیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ جو پانی کے قطرے گرتے ہیں ساتھ گناہوں کو بہا کے لے جاتے ہیں۔ تو نیکی کے کام کرنے سے اللہ گناہوں کو مٹاتا رہتا ہے، لیکن اس کے بعد جو دوسری وجہ ہے وہ ہے توبہ، جس سے ہم آج سمجھتے ہیں کہ شاید یہ لفظ ہمارے لیے بنا نہیں ہے، معافی مانگنا۔ ہمارے زندگیوں سے ہم نے لفظ معافی نکال دیا، نہ ہم انسانوں سے معافی مانگتے ہیں نہ ہم اللہ سے معافی مانگتے ہیں۔ ہمارے پاس بھی لوگ آتے ہیں، شاہ جی دعا کریں، آج کل فصلیں اچھی نہیں ہوتی، شاہ جی دعا کریں، حالات سازگار نہیں ہیں، مالی معاملات میں مشکلات ہیں، شاہ جی دعا کریں بچے نافرمان ہو گئے، شاہ جی دعا کریں اللہ ہمیں اولاد عطا فرما دے۔ یہ دعائیں اکثر لوگ ہمارے پاس، علماء کے پاس، نیک لوگوں کے پاس جاتے ہیں، مگر آج تک میرے پاس تو ایسا کوئی شخص نہیں آیا جس نے آ کے کہا شاہ جی دعا کرو رب میں بخش دے۔ ہم بخشش کی دعا مانگتے ہی نہیں، ہم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے الا ماشاءاللہ ایکسیپشن از آلویز دیئر۔ کتنے لوگ ہیں ہم رزق مانگتے ہیں، دولت مانگتے ہیں، اولاد مانگتے ہیں، آسودگی مانگتے ہیں، ہم میں سے ہر شخص اپنے گریبان میں جھانکے اور
یہ دیکھے کہ میری زندگی 40 سال کی، 50 سال کی، 70 سال کی ہو چکی، میں نے کتنی مرتبہ اپنے اللہ سے معافی مانگی ہے۔ اپنے گناہوں سے، گناہ تو ہم چھوڑتے نہیں لیکن اس کے ساتھ ہم معافی کو چھوڑ دیتے ہیں، ہم توبہ کے رستے پہ آتے ہی نہیں ہیں۔ تو اس کے لیے سب سے پہلے ہمیں توبہ کرنا ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں ہمارا اللہ ہمیں بخش دے تو یاد رکھنا جتنے بھی گناہ ہم نے کر لیے، میں نے پہلے عرض کیا ہماری شمار سے باہر، وہ کبیرہ ہو یا صغیرہ ہو، یہ مت سمجھیں کہ ہماری بخشش نہیں ہے۔ اگر تیرا ایمان قائم ہے تو جتنے بھی گناہ کرو ایک دفعہ اللہ کی بارگاہ میں ذرا جھک کے دیکھو تو صحیح، کبھی وہ وقت نکالو تو صحیح، کبھی اپنے آپ کو اس طرح پیش کرو تو صحیح، اب مجرم بنا کے اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں، اس کی بارگاہ میں پیش کریں کہ یا اللہ جو مجھے یاد ہے اور جو مجھے یاد نہیں رہے، جو جانے میں یا انجانے میں نے گناہ کیے، اے میرے اللہ تو مجھے معاف کر دے۔ تو سامعین وقار، ایک دفعہ اگر سچے دل سے توبہ کر لی تو میرا پاک رب ذوالجلال بندے کے سارے گناہوں کو معاف کر دے، کیونکہ یہ شیطان نے چیلنج کیا تھا اللہ کی بارگاہ میں، اے میرے مولا تو مجھے اس آدم علیہ السلام کی وجہ سے یہاں سے نکال رہا ہے، جب اس نے تعظیم آدم نہ کی تو پاک رب نے فرمایا فاخرج، نکل، تو میری بارگاہ میں نہیں رہے گا، وکان من الکافرین، تو کافر ہو چکا۔ تو تب شیطان نے وہاں سے اللہ سے مہلت مانگی تھی کہ اے مولا مجھے مہلت دے، کیونکہ اس آدم کی وجہ سے آج میں راندہ درگاہ ہوا، آج میں ذلیل و رسوا ہوا، آج میرا مرتبہ مجھ سے چھین لیا گیا، اب میں چیلنج کرتا ہوں میں آدم اور اس کی اولاد کو گمراہ کروں گا۔ آج تک تو صحیح چیلنج موجود ہے، اور سب سے پہلا حملہ اس نے سیدنا آدم علیہ السلام پہ کیا۔ سیدنا آدم علیہ السلام کو اس نے بھلایا، وہ جو قرآن کے لفظ ہے نا کہ ہاذہ الشجرہ ولا تقربا ہاذہ الشجرہ، اس درخت کے قریب نہ جانا، فتکون من الظالمین، تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ تو وہ یہ مت سمجھے کہ آدم علیہ السلام گناہ گار تھے، کبھی ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ کے نبی گناہ گار نہیں ہوتے، اللہ کے نبی معصوم عن الخطا ہوتے، ان سے امکان خطا بھی نہیں ہوتا۔ لیکن جو ہمیں یہ چیزیں نظر آتی ہیں یہ بعض کا تو امت کی اصلاح کے لیے ہوتی ہے، اللہ اپنے بندوں کی اصلاح کے لیے۔ جیسے ایک استاد جب کھڑا ہوتا ہے کلاس میں تو 2+2=5 لکھ دیتا ہے، اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں کہ استاد کو آتا نہیں ہے، استاد نے غلط لکھا ہے، وہ بعض اوقات اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کے لیے ایسا لکھ دیتا ہے۔ تو کیونکہ نبی جو ہوتے ہیں اللہ ان کو معلم بنا کے بھیجتا ہے، وہ پڑھانے آتے ہیں، سکھانے آتے ہیں، تو اللہ انبیاء علیہ السلام سے ایسے معاملات سرزد خود کرواتا ہے اپنی حکمت کے تحت، تاکہ جب یہ عمل کریں تو میرے بندوں کو اس میں سے بھی اصلاح مل جائے، اس میں سے بھی جو ہے شریعت مل جائے۔ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کا اس درخت کے قریب جانا آدم علیہ السلام کی خطا نہیں، معاذ اللہ، آدم علیہ السلام سے اللہ نے یہ خود کروایا تاکہ جب ایسا عمل ہو جائے تم شیطان کی پیروی کر بیٹھو، تم سے گناہ سرزد ہو جائے تو آپ نے باپ آدم کی طرح توبہ سیکھ لینا۔ اگر آدم سے عمل نہ ہوتا تو اولاد آدم کو کیسے پتا چلتا کہ ہم اپنے گناہوں کی توبہ کیسے کریں؟ تو انسانوں کو توبہ سکھانے کے لیے میرے اللہ نے انبیاء سے ایسے عمل کروائے۔ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام سے جب وہ عمل سرزد ہوا تو 350 سال تک یہاں یہ بھی سوال پیدا ہوتا ہے کہ جی قرآن نے کہا فتکون من الظالمین، تو یہ ایک اسلوب قرآن ہے کہ اللہ سمجھانے کے لیے ایسے الفاظ استعمال کر دیا۔ نبی حضرت آدم نے کہا ربنا ظلمنا، تو یہ ہمیں سمجھانے کے لیے، مت سمجھے معاذ اللہ کہ حضرت آدم ظالم تھے، ہرگز ہو ہی نہیں سکتا۔ بلکہ ابتدا میں میرے رب نے جب فرشتوں سے فرمایا کہ میں اپنے آدم کو تخلیق کرنے لگا ہوں، تم بتاؤ، تو تمام ملائکہ نے کہا کہ یا اللہ نہ بنانا، یہ زمین میں فساد کریں گے۔ تو اللہ نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں اللہ جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ تو اللہ نے بنایا کس لیے؟ انی جاعل فی الارض خلیفہ، فرمایا میں زمین کے لیے خلیفہ بنانا چاہتا ہوں۔ تو بنایا زمین کے لیے، رکھا جنت میں، تو جنت سے زمین پہ آنے کا بہانہ یہ تھا کہ میں تمہیں کہتا ہوں نہ جانا، تم چلے جانا۔ حکمت یہ تھی کہ جاؤ گے تو زمین پہ تمہیں تو ہے بھیج دیا جائے گا۔ اور یہ زمین پہ آنا بھی میرے والد کریم حضور خطیب الاسلام رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے، وہ پنجابی کا ایک جملہ کہتے تھے، اللہ کبھی کسی بری اولاد بھی نہ دے، بعض اوقات پیڑی اولاد پیچھے بندیاں نو رلنا پہ جائے۔
پناہ مانگے اللہ سے، یا اللہ ہمیں وہ اولاد نہ دے جو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک نہ بن سکے۔ فرماتے تھے پیڑی اولاد، کیونکہ جنت میں اللہ نے رکھا تو جنت میں اب اولاد آدم میں فرعون جیسے بدبخت بھی ہوں گے، نمرود جیسے ملعون بھی ہوں گے، شداد جیسے بھی ہوں گے، قارون و حامان جیسے بھی ہوں گے، یزید جیسے بھی پلیں گے۔ تو اللہ نے فرمایا نہیں، اب یہ جگہ پاک ہے، یہاں پلید نہیں ٹھہر سکتا، زمین پہ جاؤ، جو برے ہوں گے ان کو چھوڑ دینا، اپنی نیک اولاد لے کے پھر واپس جنت میں آ جانا۔ اسی کو قرآن نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، پلٹ کے تم آؤ گے واپس۔ سامعین ذی وقار، تو حضرت سیدنا صفی اللہ آدم علیہ السلام 350 سال تک اللہ کی بارگاہ میں پھر عرض و معروض کرتے رہے۔ قرآن گواہ ہے اس پہ۔ ایک روایت میں آتا ہے اتنا گڑ گڑا کے روئے، اتنا گریہ اوزاری کی کہ 350 سال تک حیا اور شرم کی وجہ سے میرے آدم علیہ السلام نے، ابو البشر نے آسمان کی طرف دیکھا بھی نہیں، اور آنسوں سے اتنی زمین تر ہو گئی کہ جہاں آنسو گرے وہاں سے سبزہ نکل آیا۔ یہ تھا گریہ آدم علیہ السلام، اور ان سے گناہ بھی نہیں ہوا، ایک بھول ہوئی جو شیطان نے فاضلہ شیطان نے بھلا دیا تھا، اس کے لیے ہمارے باپ اتنا روتے رہے۔ ہم تو قدم قدم پہ گناہ کرتے ہیں، ہم کتنا روتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، ہماری آنکھوں سے آنسو کبھی نکلے؟ دنیا کی چھوٹی سی مصیبت آ جائے ہم رو رو کے برا حال کرتے ہیں، کیا ہمیں قبر و حشر کے ان چیزوں کا نہیں پتا جو کل کو ہم نے آنکھوں سے دیکھنا ہے؟ کاش ہم اپنی آنکھوں سے وہ دیکھ لیں جو یؤمنون بالغیب کے زمرے میں آتا ہے، تو ہمارے ہونٹوں سے مسکراہٹ چلی جائے۔ کیا حال ہوگا ان گناہگاروں کا اور ان کفار کا مرنے کے بعد۔ حضرت سیدنا امام حسن مجتبی علیہ السلام آپ گھر سے نکلے، وہ میرے نبی کے ہم شکل بھی تھے، حیدر کرار کے شہزادے تھے، سیدہ کائنات ملکہ فردوس بری کے جگر گوشہ تھے۔ جب نکلے تو اتنے وجیح، اتنے خوبصورت، تو حضرت امام حسن مجتبی جب نکلے جن سے مصطفیٰ نظر آتے تھے۔ آپ جب نکلے تو ایک کافر تھا، اس نے بری حالت اپنے کندھوں پہ بوری اٹھا رکھی ہے، اور وہ لے کے جاتا ہے شدید گرمی میں، پاؤں میں جوتا بھی نہیں، اور اس تکلیف میں چلتے چلتے جب مولا حسن کی وہ شان و شوکت دیکھی تو کہنے لگا یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسہ ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ یہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے، تو یہ عجیب قید خانہ ہے، ذرا ان کی شان و شوکت تو دیکھو، اور یہ عجیب میرے لیے جنت ہے کہ میرا برا حال ہے، پسینے سے شرابور ہوں، پاؤں جل رہے ہیں، میرے کندھوں پہ بوجھ ہے اور میں مزدوری کرتا ہوں۔ جب حضرت امام حسن مجتبی نے یہ الفاظ سنے نا تو مسکرا کے اس کو بلایا، فرمایا ادھر آؤ۔ کہنے لگا حضور غلطی، فرمایا نہیں تم نے صحیح کہا، لیکن تمہیں بتانا چاہتا ہوں یہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، تم نے اس زمین پہ تم نے میری شان و شوکت دیکھی، اگر تم میری جنت میں عظمت دیکھو تو تمہیں یہ قید خانہ نظر آنا شروع ہو جائے گا۔ ابھی تم نے میری جنت میں وہ شان و شوکت نہیں دیکھی ہے، اور تم جو کر رہے ہو کہ اپنے کندھوں پہ بوری ہے، بوجھ اٹھایا ہے، پاؤں ننگے ہیں، پسینے سے شرابور ہو، اگر مرنے کے بعد تمہیں کافروں کی وہ ذلت نظر آ جائے تم اس دنیا کو بھی غنیمت اور جنت سمجھنا شروع کر دو۔ حضرات ذی وقار، یہ چیزیں آج ہمیں نہیں پتا، ہم ہزاروں گناہ کرنے کے باوجود بھی ہم آج بھی جھکنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ہمارے لیے نماز کے لیے وقت نہیں ہے، چلے بعد میں سجدہ توبہ کرنا تو الگ بات ہے جو ہمارے فرائض میں ہے، ہم تو وہ نماز بھی ادا نہیں کرتے، جبکہ ہمارے باپ آدم علیہ السلام 350 سال تک گریہ اوزاری کرتے رہے۔ قرآن گواہ ہے۔ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام قرآن کے الفاظ فرمایا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ سبحان اللہ کہہ دیجئے، جب بھی قرآن سنا جائے تو اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں کہ یہ وہ کلام ہے جو لا ریب ہے۔ کہیں سبحان اللہ، رسالہ ثواب بھی بن جائے۔ میں دوبارہ اللہ کا قرآن پڑھ دیتا ہوں۔ حضرت آدم علیہ السلام رب کی بارگاہ میں ہمارے باپ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام گریہ اوزاری کرتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں جھکے رہتے ہیں اور رو رو کے یہ دعا کرتے ہیں۔ قرآن نے ان کی دعا کا ذکر کیا، ربنا
صرف کر بیٹھا تھا میرا رحمان رب ہے، رحیم رب ہے، کریم رب ہے، میں تیری بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں میرے مالک تو مجھے معاف کر دے، مجھے معاف کر دے۔ 350 سال گریہ ازاری رہی۔ احباب ذوالفقار کیوں اتنی تاخیر؟ ادھر تو رب فرماتا ہے، نبی کا فرمانا ہے، ایک دفعہ سچے دل سے میری بارگاہ میں جھک جاؤ تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ مگر پھر آدم سے سچا دل کس کا ہوگا؟ اس سے زیادہ اخلاص نیت کس کی ہوگی؟ لیکن کیا ہوا؟ 350 سال اللہ نے انتظار میں رکھا۔ کرتے رہو دعا۔ اس میں سے 2 باتیں مجھے سمجھ آتی ہیں۔ پہلی بات یہ کہ جب بھی تجھے رونا آئے، گڑ گڑانا پڑے، مخلوق کے سامنے نہ گڑ گڑانا۔ بندوں کے سامنے روو گے تو تمہاری ہماری ذلت ہے۔ وہ انسان ذلیل ہوتا ہے جو بندوں کے سامنے گڑ گڑاتا ہے۔ کبھی زندگی میں موقع آئے تو بندوں کے سامنے نہ گڑ گڑانا، ذلیل ہو جاتا ہے۔ جس کو ہم بڑا سمجھتے ہیں نا، وہ بھی بندے اچ بہ کے آندو آیا سی میرے کو روندا، پھر میں انج کیتا، کیا رہ گیا پلے؟ کچھ نہیں۔ سنیں گے بندے، دسن گے اور روندا پھردا جے، تماشا بنا لیں گے انسان کو۔ اس مالک کے سامنے گڑ گڑاؤ جو کسی کے سامنے تماشا بننے نہیں دے۔ جب بھی رونا ہے نا، اس مالک کے سامنے رویا کرو۔ اور یہ یاد رکھنا، ہماری نمازوں میں لطف کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ ہم نماز کے اصل مفہوم کو سمجھتے ہی نہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ بڑا بوجھ ہے ہم پہ، بس جی جانا ہے، میرے تے پابندی ہے، رب ناراض نہ ہو جائے۔ نہیں، وہ اپنے محبوب سے باتیں کرنا، اس کو نماز کہتے ہیں۔ اپنے خالق سے باتیں کرنا سیکھو۔ جی میں بندہ ہوں ہے نا، ماں پیو کو جائید ہے تو جا کے کہ ابا جی انج ہو گیا، میرے کاروبار نقصان ہو گیا، ابا جی دعا کرو، امی دعا کرو۔ جی میں ماں پے نہ گلاں کر دیے نا، انج نماز اپنے رب کریم نال گلاں کرنیاں سیکھو۔ جب تم یہ کنیکشن تمہارا ڈیویلپ ہو جائے گا نا، خدا کی قسم پھر نمازوں میں لطف آئے گا۔ کبھی تنہائی میں اٹھ کے تجربہ کر لو سید، یہ بھی گل دیکھ لو۔ آج جی پاویں سویرے سرگی والے اٹھو، جدو گھر دے بھی ستے ہو تے کلا کمرہ تنہائی گوشا تے سارے جویں نا مالک سندا پیا تے انج ہاتھ بن کے اکھاں چ آنسو تے اپنے مالک نال گلاں کرو۔ یا اللہ اے بھی پیا ہوندا ہے، یا اللہ اے بھی پیا ہوندا ہے، یا اللہ میں انج پھسیا پیا، تو ویکھی تیرا مالک تیرے تے کیویں کرم کرتا۔ کر کے دیکھو یہ باتیں، یقین کرو کسی کے سامنے جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ مخلوق کو جان دی لوڑ کے جدو خالق ایڈا کریم ہے۔ میرے نبی علیہ السلام فرمایا 3 بندے جدی گواہ مر جاندے نا گناہگار تے گواہی بندے دیندے نے، تے فرمایا ایک جنازہ جاندا ہے پیا، نبی علیہ السلام نے فرمایا واجہ بن کملی والے، دوجا گزرا فرمایا واجہ، فرمایا کملی والے، عرض کی تھی کملی والے ایک ہی معاملہ ہے، فرمایا یہ جنازہ اٹھے تو لوگ ایسا بندہ پیڑا ہے تے رب نے لوکاں دی گواہی تے جہنم واجب کر دیتی۔ تو فرمایا جو دوجا جنازہ گزرے، فرمایا لوکی انسان بندہ چنگا ہے، لوکاں نے اللہ نے بندیاں دی گواہی تے جنت میں کیا واجب، یہ دیتے بھی جنت واجب ہو گئی۔ تو بندوں کی گواہی بڑی قیمتی چیز ہے، لیکن اس کے باوجود نبی علیہ السلام فرمایا جی دی گواہی دیں تو بندے ایک جنازہ ہوئے گا، بندہ گناہگار ہوئے گا، تو او دی جدو اٹھے گا تو بندے آکھیں گے یار بندہ چنگا سی۔ رب فرمائے گا ملائکہ نو، اے میرے ملائکہ بتاؤ یہ جو شخص جا رہا ہے اس نے گناہ نہیں کیے؟ فرشتے عرض کریں گے مالک اس کے تو ہمارے نام ہے جو تم نے ہمیں عطا کیا، تو اس پہ تو اس کے گناہوں سے بھرا پڑا۔ تو رب فرمائے گا پھر یہ بندے کیوں کہتے ہیں کہ یہ بندہ اچھا ہے؟ رب فرشتے عرض کریں مالکہ یہ بندے اس کے گناہوں کو چھپا رہے ہیں، انہاں دا لگدا جو سی ان سے پیار جو کرتا تھا، تو یہ بندے تیرے اس بندے کے گناہوں کو چھپاتے ہیں۔ رب فرمائے گا وہ ستار تے نہیں نا، ستار تو میں رب الجلال ہوں، تو رب اپنی ستاری کی وجہ سے اس بندے کے گناہوں کو چھپا کے اس کو بخشش عطا فرماتا۔ کوئی رب کو منگے تے صحیح، ہم تو مانگتے ہی نہیں، ہماری تو کیفیات ایسی بن گئی، دل سخت ہو گئے ہمارے، ہمیں رحم نہیں آتا۔ دنیا میں آپ دیکھیں سوڈان میں جو حال ہے، فلسطین میں جو حال ہے، کشمیر میں جو حال ہے، ہمارے ملک میں جو ظلم و ستم کے بازار گرم ہے، احباب یہ دل کی نرمی بھی بڑی چیز ہے، اللہ سے یہ بھی مانگا کریں۔
تو احباب ذی وقار توبہ آج اپنی زندگیوں میں توبہ کے لفظ کو سمجھ لیں. توبہ کا مطلب جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ یو ٹرن لینا, کہ جہاں جاتے ہیں سب سے پہلے ہمیں احساس ہونا چاہیے must know about that کہ we have going wrong, یہاں سے ہم غلط ہے. جب احساس گناہ ہو غلطی کا تو پھر وہاں سے ہم نے رکنا ہے اور ایک قدم بھی آگے نہیں چلنا, وہیں سے ہم نے واپس لینا ہے اپنے اللہ کی طرف کرنا. اس کو توبہ کہتے ہیں. رجوع کرنا, رجوع الی اللہ, اپنے گناہوں کو چھوڑ کے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جانا اور یہ عہد کرنا مولا تیری توفیق کے بغیر ہم گناہ چھوڑ بھی نہیں سکتے, تو ہمیں توفیق عطا فرما. اس کو توبہ کہتے ہیں. تو بخشش کا تفصیل تو اس کی بہت ہے, توبہ کی بڑی احادیث اور قرآن میں آتا ہے, لیکن دامن وقت میں زیادہ گنجائش نہیں ہے, میں بات کو کنکلوڈ کرتا ہوں. ایک ہے بخشش کے ذریعے کہ بندہ اللہ سے توبہ طلب کرے اور میرا اللہ اپنی رحمت سے اپنے بندوں کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے, چھپا دیتا ہے. دوسری اس کی وجہ میرا رب جو ہے وہ اپنے فضل سے, کوئی قرینہ نہیں, کوئی اس کے لیے اصول نہیں, شرط یہ ہے کہ بندہ مومن ہو. رب اپنے فضل سے اپنے بندوں کو معاف کر دیتا ہے. ایک قرینہ یہ ہے والدین کی خدمت, یہ بھی یاد رکھیں, والدین کی خدمت یہ بندے کو جنت کی طرف لے جاتی ہے. اور پوری ذمہ داری سے بات کرتا ہوں, جتنے مرضی نیک عمل کر لو, حج کرنے چلے جاؤ, عمرے کرو, طواف کعبہ ہوتا رہے, نمازیں پنجگانہ پڑھتے رہو, میرے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کسی کا کوئی عمل بھی اس وقت تک اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتا جب تک اس کے والدین راضی نہیں. کوئی عبادت قبول نہیں, فرض نماز بھی میرا اللہ قبول نہیں کرتا اگر ہمارے ماں یا باپ میں سے کوئی ایک ناراض ہو. ماں اور باپ دونوں کا درجہ, اس میں یہ نہ سمجھے کہ لوگوں کی محبت ماں سے زیادہ ہوتی ہے اور ماں کا درجہ زیادہ, نہیں. نبی کی شریعت میں اطاعت باپ کی زیادہ, محبت اگرچہ ماں سے ہوتی ہے, لیکن نبی علیہ السلام میں یہ حدیث تو بڑی یاد ہے کہ ماں کے قدموں تلے جنت ہے, لیکن یہ بھی یاد کر لیں پاک نبی علیہ السلام نے فرمایا باپ جنت کا دروازہ, جنت میں داخلہ دروازے سے ہوتا ہے. اگر باپ ناراض ہے تو ماں کی خدمت بھی صلہ نہیں دے گی. حکم میں باپ پہلے ہے, اطاعت میں باپ پہلے ہے, فضیلت میں باپ پہلے ہے, ماں باپ میں ہے. فطرتی بات ہے, اللہ نے محبت ماؤں سے رکھ دی ہے. اس کی وجہ شاید یہ ہے کہ مائیں کیونکہ دوسرے خاندان سے آتی ہیں تو ان کی اجنبیت کو دور کرنے کے لیے بچوں کے دلوں میں محبت زیادہ رکھتی ہے, تاکہ وہ یہ نہ سمجھے میں دوجے برادری چو آئیاں یا دوروں آئیاں تو میرا اس خاندان چ کوئی نہیں. ان کے لیے اولاد ہی سب سے بڑی گارنٹی, محبت اللہ نے رکھ دی ہے. تو والدین کی خدمت بندے کو بخشش کی طرف لے جاتی ہے. ماں باپ کی محبت خدا کے رستے پہ لے جاتی ہے, اور ماں باپ کی خدمت کرنے والا بدبخت نہیں رہتا. حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق آتا ہے کہ ان کو جب اللہ نے فرمایا نا کہ یہ شان بیان کی کہ انہوں نے اعلان کیا پنگھوڑے کے اندر کہ فرمایا وَجَعَلَنِي نَبِيًّا, مجھے اللہ نے نبی بنایا. آگے لفظ ہیں کہ اللہ نے مجھے بدبخت نہیں بنایا, فَبَرًّا بِوَالِدَتِي, مجھے اللہ نے والدہ سے حسن سلوک کا حکم دیا. وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا, مجھے اللہ نے بڑا بدبخت نہیں بنایا. ارے نبی کے لیے بھی حکم ہے کہ وہ بھی اپنے والدین سے اسی طرح محبت اور خدمت کرے. تو ہم کس بات کی مولی ہیں؟ تامین ذی وقار والدین کی خدمت. میں ایک ایسے شخص کو ہمارے محافظ آباد میں ایک محلے میں رہتا تھا, خدا کی عزت کی قسم میں یہاں تک آپ کے سامنے اتنے گواہوں کی موجودگی میں نے اپنے کانوں سے سنا, وہ اپنی والدہ کا گستاخ تھا. اس نے اپنی والدہ کو گالی نکالی اور اس کی ماں نے کہا جا تین پنجابی جو کہنے سادی جی بی بی سی کہتی جا تین کیڑے پہن. اللہ کی عزت کی قسم وہ مرا, اس کے گھر میں کئی دن تک اس کے مرنے کا کسی کو خبر نہ ہوئی, اور اس کی لاش پہ کیڑے چلتے رہے, اور اس کے جسم کی بدبو سے اہل محلے میں تعفن پھیل گیا. پھر وہاں سے بلدیہ کے عیسائی
آئے بلدیہ دی ٹرالی لے کے دی لاش چک کے سٹ کے دب ایسا. اور میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ جو ماں باپ کا گستاخ ہوتا ہے جو منہ سے نکل جائے وہ اللہ اس کو قبول فرما لیتا ہے. اس واسطے ماں پیراں کو جان تو پہلا بھی ماں پیاں کو دعا کراؤ، بلکہ مدینے جانے سے پہلے بھی ماں باپ سے دعا لے کے جایا کرو. اور اگر والدین دنیا سے چلے گئے تو پھر یہ نہ سمجھنا اب ان کا حق ختم ہو گیا ہوں تو میں بالکل نہیں. ان کے لیے وہی دعا جو ابراہیم علیہ السلام کی قرآن میں موجود ہے جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی. نماز میں اللہ نے اتنا ضروری ہے والدین کے لیے بخشش کی دعا کرنا. لوگ سمجھتے ہیں یہ ختم دلانا رسم ہے. اسلام رسم و رواج پہ نہیں چلتا، اسلام قرآن و سنت پہ چلتا ہے. بخشش کی دعا کرنا رہ گئی. یہ جو ہوتا ہے نا 40واں دن رکھنا، 10واں دن رکھنا، یہ ہم نے اپنی آسانی کے لیے تعین کرتے ہیں تاکہ آج 40ویں کا دن کے حوالے سے 40 رکھ دیا تو مطلب یہ کہ سارے اس دن جیسے شادی کی تاریخ تعین کی جاتی ہے، یہ 10واں 7واں 40واں یہ تاریخ کا تعین ہم اپنی سہولت کے لیے رکھتے ہیں. مقصد اللہ سے دعا کرنا ہوتا ہے. اور اس اصالِ ثواب کی محفل میں کھانا کھلانا، مہمان کھا لیں، غریبوں میں بانٹ دیا جائے تو یہ اس کا بھی شریعت اجازت دیتی ہے. فرض واجب نہیں کھانا کھلانا، یہ ویسے ایک انسانی حقوق سمجھ لیجئے، اصالِ ثواب سمجھ لیجئے. تو دن کا تعین بھی ہم اپنی آسانی کے لیے، اگر کوئی تیجا ہے تو 10واں بھی رکھ سکنا ہے، 12واں بھی رکھ لو، 14واں رکھ لو، یہ ہم خود تعین کرتے ہیں. اس کا شریعت سے اس حوالے سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو ان ایام مقصد اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنا ہے. اور وہ دعا ابراہیم علیہ السلام اتنی ضروری کہ 5 وقت اللہ نے ہمیں، نبی نے ہمیں نماز میں سکھائی کہ تم اللہ کی بارگاہ میں عرض کرو. جہاں خدا کی توحید ہے، جہاں اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرنا ہے، 2 کام ضروری ہیں اللہ کی عبادت میں بھی، اور سب سے بڑی عبادت اور نماز ہے. کون سے؟ ایک اپنے نبی پہ نبی کا ذکر کرتے رہے، مصطفیٰ پہ درود و سلام پڑھتے، رب کی عبادت سجدہ حمد قیام. لیکن جب تحیات بیٹھو تو کہہ دیا کرو السلام علیکہ ایھا النبی، نبی پہ درود و سلام پڑھنا. اور دوسری بات اپنے والدین کی بخشش کی دعا کرنا. نماز کے اندر ابراہیم علیہ السلام کی وہ دعا کہ اے میرے رب العالمین رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. ربنا اغفر لی ولوالدی، مجھے بھی بخش دے، ولوالدی میرے ماں باپ کو بھی بخش دے. اے بندے، اللہ نے، اللہ کے رسول نے تجھے تعلیم دی ہے کبھی بخشش کی دعا نہ چھوڑنا. اگر تمہیں توفیق ہے تو گاؤں کو، رشتہ داروں کو بلا کے اجتماعی دعا کراؤ. اگر اتنی توفیق نہیں تو دعا نہیں چھوڑنی. گھر چ بہ جا، اپنی بیوی بچیاں نو بھال ہے تو انہاں کو تسی سوکھا جا ختم ہے کہ 3 واری سورہ الحمد، 1 واری سورہ الحمد پڑھو، 3 واری سورہ اخلاص پڑھ کے درود شریف پڑھ کے بخش چھوڑو، وہ بھی ختم ہو جائے، وہ بھی دعائیں بخشے. 5 ٹائم نماز پڑھن جاؤ تو مولانا کو مولانا اج میرے والدین دی بخشش کی دعا کر دے، وہ بھی ختم شریف ہی ہے. اس لیے یہ ساری چیزیں بخشش کی دعا چھوڑنی نہیں ہے. بخشش کی دعا، لیکن اجتماعی دعا کا فائدہ میں نے کیونکہ بہت سی چیزیں اپنے والد کریم رحمت اللہ سے سیکھی ہیں تو آپ، میں نے ایک دن پوچھا، میں کہ حضور جے دعائی منگنی ہے تو بندہ کلیاں گھر منگ لو، اے بندیاں نو کٹھ کرن دا کی فائدہ ہے کہ پوری برادری سدو، پورے پنڈ سدو تو پھر دعا کرو. فرمان لگے وسیم ہے کدی منڈیوں پیٹی سیباں دی لیندی آ؟ میں کہ حضور کئی رہا. فرمانے جدو گھر آ کے سیباں دی پیٹی کھولنا ہے تو سارے چنگے ہی نکل دے. میں کہ جناب نہیں کہ 1-2 گندے ہوندے نے. فرمانے جڑے گندے ہوندے نے واپس کرنے جا. میں کہ جی نہیں. فرمانے پیسے نہیں دیتے. میں کہ جو حضور پیسے بھی دیتے نے. فرمانے واپس کیوں نہیں کردا؟ پھر فرمان لگے اس وجہ تو کہ جدو سودا کٹھا ہوئے نا تے پیڑیاں دا مول پہ جاندا. جدو سودا کٹھا کریے نا تے پھر پیڑیاں دا مول پہ جاندا ہے. فرمان نے نماز تے کلیاں بھی گھر پڑھ لی دیے. رب نے فرمایا ورقعوا مراکعین، با جماعت پڑھو. جے تیری نماز وچ کسر رہ بھی گئی نا تے سودا کٹھا وچ تیری بھی قبول ہو جائے گی. اسی طرح جو یہ اجتماعی دعا کا مقصد ہوتا ہے، میں تے گناہگار ہوں، کوئی تے ہے نا، ایک دی بھی قبول ہوگی نا تے رب پھر پیڑیاں دی پیچھے نہیں پرتاندا.
تو برادران اسلام، بخشش کی دعا، والدین کی خدمت. آخری بات کرتا ہوں، اس کے بعد دیگر مہمان بھی آپ کے سامنے جو ہے وہ گفتگو کریں گے. آخری بات، اپنے اعمال پہ غرور اور تکبر نہیں کرنا کہ میں انہیں نمازاں پڑھ لی ہیں، میں انہیں روزے رکھ لیا، میری تو بس بلے بلے ہو گئی ہوں تو میں بخشی جانا ہے. ایسی ہرگز نہیں ہے. اعمال پہ نہیں تقیہ کرنا، تقیہ اس کے فضل اور نبی کی شفاعت پا کرنا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب ہم گناہ گار ہیں، غلطیاں ہم سے ہو گئی ہیں اور ہوتی ہیں، تو پھر کیا ہوگا قیامت کے دن؟ میرے نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن نے کہا عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. یہ کسی شخص کو حریص کہنا یہ توہین سمجھی جاتی ہے کہ جی ہر وقت لین دی پئی، یہ لالچی آدمی ہے، یہ حریص ہے مال کا، دولت کا، جاہ و جلال کا. تو یہ کسی کی تعریف نہیں بنتی، مگر مالک کریم نے اپنے حبیب کریم کو کہا عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. فرمایا نبی کو اللہ نے حریص بنایا. کس کام کے لیے؟ ہم لینے کے لیے حریص ہیں، نبی دینے کے لیے حریص ہے. فرمایا کن کے لیے؟ جب بھی کوئی نبی کا غلام تکلیف میں ہو، مصیبت میں ہوگا، تو میرے نبی سے وہ تکلیف اپنے امتی کی برداشت نہیں ہوتی ہے. نبی اس کو تکلیف دور کرنے کے لیے ہمیشہ اللہ کی بارگاہ میں جھکے رہتے ہیں. دنیا کے بعد میں آخرت کے اندر بھی جب ظاہر ہے ہم سب گناہگار ہیں، سیاہکار ہیں، بد اعمال ہیں، نافرمانیاں ہوتی رہی، لیکن ہم بہرحال خدا کی توحید کو بھی مانتے ہیں، نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کو بھی مانتے ہیں، قرآن کو آخری کتاب مانتے ہیں، اور سچا الحمدللہ اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں. لیکن ہم سے خطائیں، گناہ، سستیاں، نافرمانیاں، اور اسی حال میں ہم دنیا سے چلے جاتے ہیں. اچانک موت آ جاتی ہے، اللہ میں اچانک موت سے بھی پناہ عطا فرمائے اور مرنے سے پہلے توبہ کی توفیق عطا فرمائے. لیکن ہم دنیا سے بعض اوقات ہوتا ہے اچانک اموات ہوتی ہیں، سڈن ڈیتھ کا آج کل ویسے اسے سائن آف قیامہ، اچانک موت آتی ہے. تو جو اس حال میں دنیا سے چلا جائے گا اس کے لیے پھر میرے مال کے کریم نے اپنے نبی کو اذن شفاعت عطا فرمایا. نبی علیہ السلام نے فرمایا سب انبیاء نے اپنی دعاؤں کو اللہ سے مانگ لیا، میں نے اپنی دعا کو آخرت کے لیے رکھا ہے کہ میں آخرت میں اللہ سے مانگوں گا. ہوگا کیا کہ جب قیامت کے دن اعمال تولے جائیں گے تو یقیناً ہمارے گناہ زیادہ ہوں گے ہماری نیکیوں سے. پھر فرشتے پکڑیں گے، تب میرے نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہر شخص کہے گا مجھے چھوڑ دو، نفسا نفسی کا عالم ہوگا اور قیامت کا منظر بڑا ہی ہولناک ہوگا کہ القاریۃ ملقاریہ وما ادراک ملقاریہ. پہاڑ بھی جو ہیں کھڑکھڑانے والی، تمہیں کیا معلوم، پہاڑ بھی روئی کی طرح اڑ جائیں گے. نہ کوئی برادری کام آئے گی، نہ کوئی رشتہ دار کام آئے گا، نہ کوئی جماعت کام آئے گی، نہ کوئی یار کام آئے گا. یار کی یاریاں ٹوٹ جائیں گی. اولاد باپ کو اور باپ اولاد کو نہیں پہچانے گا. مائیں اپنی اولادوں کو بھول جائیں گی. اس عالم میں بھی اگر کوئی یاد رکھے گا تو میرا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم، میرا لجپال نبی کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب اعمال تلیں گے تو روایت میں آتا ہے میرا پاک رب اپنے نبی کو اجازت دے گا. میرے نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم وہ اللہ کی بارگاہ میں عرش اعظم کے سامنے سجدہ کریں گے، اور روایت میں آتا ہے میرے نبی کے زلفیں کھل جائیں گی. نبی علیہ السلام کے چہرے پہ دکھ اور پریشانی کے اثرات ہوں گے، اور نبی کو امت کی تکلیف گوارا نہیں، میرے رب کو اپنے حبیب کا پریشان ہونا گوارا. میرا رب ذوالجلال دیکھے گا گناہگار جو محشر میں فریاد کریں گے آیا ہوں میں آیا ہوں، سرکار کہیں گے، سر سجدے میں ہوگا، کھل جائیں گی زلفیں. گناہگار کی بخشش کا وہ اصرار کریں گے. یہ کہرو گھبرا، رب کہے گا یہ گھبراؤ نہ محبوب، یہ مجدہ سنا دو جو کہہ دو وہی اب یار کریں گے. اور میرا نبی عزیز مالک یہ جہنم، یہ آگ، یہ سوا نیزے پہ سورج، یہ تانبے کی زمین، تو رب فرمائے گا کہ یہ قہر و غضب میرا تیرے دشمن کے لیے ہے، تیرے چاہنے والوں سے تو ہم پیار کریں. رب فرمائے
فرمائے گا نبی سجدہ کریں گے، رب فرمائے گا میرے حبیب کریم اپنی زلفوں کو سوار میرے سامنے کھڑا ہو کے عرض کر تو کیا چاہتا ہے، اور قرآن نے کہا وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے میرے حبیب میں تیری رضا چاہتا ہوں۔ میرے نبی عرض کریں گے مولا میری رضا یہ ہے اگرچہ یہ گناہ گار ہیں تو ان کے گناہوں کی طرف نہ دیکھ، تو میری طرف دیکھ، میں تیری بارگاہ میں عرض کرتا ہوں، معافی مانگتا ہوں۔ میرا رب فرمائے گا اے میرے پاک نبی میں نے مقام محمود عطا فرمایا، اس نے شفاعت عطا فرمایا، اب جس کی طرف تم اشارہ کرو گے اشارہ تم کرنا، بخشتا میں چلا جاؤں، اور نبی کی شفاعت سے کبائر گناہ والے بھی اپنے نبی کے صدقے میں بخشے جائیں گے۔ اس لیے احباب ذی وقار زندگی میں کبھی ایسا نہ ہو، ہمیشہ میرے اپنے کریم آقا سے وفا کرنا کی، محمد سے وفا گر تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، پورے قد سے جو کھڑا ہوں تو یہ تیرا ہے کرم، مجھ کو جھکنے نہیں دیتا ہے سہارا تیرا۔ احباب ذی وقار اس لیے ہمیشہ میں نے عرض کیا، باتیں تو اور بھی بڑی طویل ہیں کیونکہ وکیل ہوئے تو خطیب ہوئے تو گلاں نہیں مکدیاں، لیکن کیونکہ مہمانوں نے آنا ہے، توبہ استغفار کریں، والدین کی خدمت کریں، اگر دنیا سے چلے گئے ان کے لیے بخشش کی دعا کریں، اور یقین اپنے عمل پہ نہیں اللہ کے فضل پہ کریں، نبی کی شفاعت پہ کریں، میرا مالک کریم چاہے گا اپنے فضل سے تو ہمارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ عدل کریں تا تھر تھر کمبن اونچیاں شاہ، اور کبھی بھی اللہ سے عدل نہیں مانگنا۔ یہ لوگ کہتے ہیں یا اللہ بنا عدل کر دے، نبی علیہ السلام فرمایا جس کے ساتھ عدل ہوا وہ نہیں بچے گا۔ یہ بات یاد رکھنا، عدل نہیں اللہ سے اس کا فضل مانگنا۔ عدل میں تو ہم ایک پانی کے گھونٹ کا بھی نہیں ادا کر سکتے، اس کا فضل مانگنا ہے۔ عدل کریں تھر تھر کمبن اونچیاں اللہ کے کرم پہ یقین کریں، ایمان پہ ساری زندگی پہرا دیتے رہیں، اور گناہوں سے اللہ کی توبہ کرتے رہیں۔ میرا مالک کریم اپنی رحمت اور کرم سے لخمسۃ نطفی بہا حر الوباء الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضی وابناہما والفاطمہ، اللہ ہم سب کی ہم پہ رحمت فرمائے، اور جناب رانا محمد اصغر صاحب مرحوم اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے، اللہ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، ان سے جو دنیا میں لغزشیں ہیں ان سے درگزر اور معاف فرماتے ہوئے ان کی نیکیوں کا اجر اپنی شان کریمی کے مطابق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔